نالج ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، انسانوں کے برعکس اگر جانوروں کی بات کی جائے تو وہ نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی وفادار ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی اس عقاب کی بھی ہے۔ اقبال نے اسی وجہ سے عقاب یعنی شاہین کے اندر موجود خصوصیات کو دیکھنے اور اپنانے کو کہا تھا، اور کسے معلوم تھا کہ اس خوبصورت پرندے کی شخصیت کا ایسا پہلو آج تقریباً نصف صدی سے زائد گزر جانے کے بعد سامنے آئے گا۔ دسمبر کی یکبستی صبح وائلڈ لائف ری ہیبلیٹیشن سینٹر کینیڈا میں موجود سٹاف کے لیے اچانک تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے ایک جگہ ایک بہت بڑے عقاب کو دیکھا جو کہ فضا کی بلندیوں میں پرواز کرنے کے بجائے زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ بظاہر یہ پرندہ بالکل تھک چکا تھا اور اس کے اندر زندہ رہنے کی کوئی خواہش بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ ایک مادہ عقاب تھی جس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ زمین سے اپنے پاؤں اٹھا کر ایک چھوٹی سی چھلانگ لگا سکے۔ اس صورتحال میں اس کے لیے آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ یہ عقاب خوش قسمت سے ایک جانوروں کے ہاسپٹل کے پاس ہی گرا تھا اور عین ممکنہ تھا کہ یہ کوئی بھی اس کو دیکھ نہ سکتا اور یہ اکیلے ہی جان دے دیتا۔ اس عقاب کو ڈاکٹرز کے پاس لایا گیا تاکہ اس کو چیک کیا جائے اور ممکن ہو تو اس کا علاج بھی کیا جائے۔ گوڈزیلا کے بڑے سائز اس عقاب کے بڑے سائز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کا نام بھی برڈزیلا رکھ دیا۔ ڈاکٹرز نے جب اس عقاب کا ایکس رے کیا تو انہیں یہ بھی پتہ لگانے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ اس عقاب کی یہ حالت کرنے کی ذمہ دار ایک بیماری ہے جسے لیڈ پوائزننگ کہا جاتا ہے۔ اگر اس پرندے کے جسم پر کسی قسم کی گولی کے شوروں کے نشان نہیں تھے جس سے اس کو لیڈ پوائزننگ ہو سکتی، اس کو یہ بیماری ان پرندوں سے ہوئی جو کہ انسان کی بندوق سے نکلنے والی گولیوں کا شکار ہونے کے بعد پھر اس کی خوراک بنے تھے۔ اگرچہ یہ ایک خطرناک بیماری تھی لیکن بیماری کا پتہ چل جانے کے بعد اس کا علاج شروع کیا جا سکتا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کا علاج کامیاب ہونا شروع ہو گیا اور اس کی صحت اچھی ہونے لگی۔ اب ہر کسی کی زبان پہ یہی بات تھی کہ ہم کب اس کو واپس جنگل چھوڑنے جائیں گے۔ اب عقاب اپنی پرانی مستی میں آ چکا تھا اور اس کے پاس جانا بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کا یہ برتاؤ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ تندرست ہو رہا ہے۔ اگرچہ یہاں تک کہ کہانی تو ایک عام سی کہانی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کہانی کا دلچسپ حصہ اس عقاب کے اس ہاسپٹل میں داخل ہونے کے کچھ دنوں بعد شروع ہو گیا تھا۔ اس ہسپتال والوں کے اپنے ہسپتال کے آس پاس موجود جگہوں میں اور ان تمام پرندوں اور چیزیں زمین پر پڑی نظر آنا شروع ہو گئی جو کہ ان پرندوں کی خوراک ہوتی ہیں۔ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عقاب کی خوراک یہاں کون پھینک رہا ہے۔ جلد ہی انہیں اپنے ہاسپٹل کے اوپر ایک بڑے عقاب کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا جو کہ اس وقت کے وقت کچھ کہیں لینے جاتا اور ہر وقت اس ہاسپٹل کے اوپر چکر لگاتا رہتا تھا۔ یہ بات بہت ہی عجیب تھی کیونکہ عقاب اکثر انسان سے دور رہنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اسی چیز کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو یہ بات بھی پتہ چل چکی تھی کہ رات کو ایک عقاب ان کے ہاسپٹل کے مین گیٹ کے سامنے ایک درخت پر بیٹھا رہتا ہے اور ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ واقعی ہی یہ وہ عقاب ہے جو سارا دن ہمارے ہاسپٹل کے اوپر چکر لگاتا رہتا ہے اور ہمارے ہاسپٹل کے آس پاس اپنے کھانے کی چیزیں بجائے خود کھانے کے نیچے گرا دیتا ہے۔ اب انہیں یہ یقین ہو چکا تھا کہ انہیں اس ہاسپٹل میں جس مادہ عقاب کو رکھا ہے وہ اسی عقاب کی مادہ ہے جو ہاسپٹل کے باہر کھانا بھی لاتا ہے اور ہاسپٹل کے باہر بیٹھا بھی رہتا ہے۔ اگرچہ اس بات پہ یقین کرنا کافی مشکل ہے لیکن ایک آئینے کے تک اس عقاب کی یہی روٹین رہی اور رات ساری یہ ہاسپٹل کے باہر بیٹھا رہتا تھا اور دن کو ہاسپٹل کے اوپر چکر کاٹتا رہتا تھا۔ مہینے تک اس کی یہی روٹین رہی۔ وہ اپنی مادہ کے لیے بے حد اداس رہتا تھا اور ایسا ہونا ناممکن تھا کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی مادہ زندہ ہے اور اس بلڈنگ کے اندر موجود ہے، ورنہ وہ نہ تو کھانا لاتا اور نہ ہی باہر بیٹھا رہتا۔ ماہر ویٹرین کے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی لیکن انہیں ایک یہ بات بھی پتہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہیں یقین تھا کہ یہ عقاب ہی اس کی مادہ ہے، اور وہ یہ کہ عقاب ساری عمر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور اس دوران وہ کسی اور نسل کے پرندے کے پاس بھی نہیں جاتے۔ ادھر اب اس عقاب کی مادہ بالکل تندرست تھی اور اب اس کو جنگل میں چھوڑنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ اس کو ایک پنجرے میں ڈال کے خالی جگہ میں لایا گیا اور آخر وہ
اس پنجرے کو دروازے کو کھول کے اس کی آزادی کی خواہش کو پورا کر دیا گیا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ عقاب اپنے پنجرے سے نکلنے کے ساتھ ہی ہوا کی بلندیوں میں پرواز کر گئی، اور جیسے ہی وہ ہوا کی بلندیوں میں پرواز کر گئی تو اس کا عقاب اس تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگا سکا۔ آپ کو ہماری یہ سٹوری کیسی لگی؟ کائنڈلی اپنے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔